أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے سورۃ البقرہ کے یہ بالکل آخری رکوع ہے۔ ان رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی۔ قرآن میں دوسری جگہ پر سورہ آل عمران میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے بکہ میں۔ مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں دو جگہ پر مکہ کو با کے ذریعے بکہ کے ذریعے بھی یاد کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا بکہ میں وہ بابرکت گھر ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے جو اس دنیا کے اندر بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام ہے۔ پھر کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد اقصی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ دونوں کے بیچ میں کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 40 سنتن، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اور مسجد نبوی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بعد میں بنائی گئی۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کے متعلق، بیت اللہ یہ اللہ کا وہ گھر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اس گھر کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ جو فرشتوں کا طواف تھا، فرشتہ کعبہ کا طواف کرتے تھے وہاں پر آسمانوں کے اوپر۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر اتارا اور دنیا میں جینے کے طریقے اور سلیقے تمام چیزیں سکھائی، تب عبادت کی بات آئی کہ اللہ میں آپ کی عبادت کہاں پر کروں؟ یہاں تو آپ کا کوئی گھر ہے نہیں، آسمانوں میں تو آپ کا گھر تھا بیت المعمور، وہاں ہم آپ کی عبادت کر لیا کرتے تھے، یہاں کیسے کریں؟ تو اللہ نے فرمایا بناؤ اللہ کا گھر، دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناؤ بیت اللہ۔ کہاں پر بناؤ؟ تب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتارا اور جہاں بیت المعمور تھا آسمانوں میں، بالکل اسی کے نیچے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل نے نشانی کی کہ یہاں پر اللہ کا گھر بنایا جائے بیت اللہ۔ چنانچہ سب سے پہلے دنیا میں بیت اللہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، اور کام کرنے والے فرشتے، فرشتوں کی مدد سے مستقیل الگ الگ طرح کے پتھر، لال طرح کا پتھروں کے ذریعے اس بیت اللہ کو بنایا گیا، جس میں سے ایک نورانیت چمکتی تھی، اور وہ دنیا میں باقی رہا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک وہ بیت اللہ باقی رہا، لوگ اس کا طواف کرتے تھے۔ لیکن جس زمانے میں طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر جو اللہ نے عذاب اتارا تھا، بارش کا عذاب، پانی کا عذاب، تو اس وقت اللہ نے اس بیت اللہ کو آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ اس کی کچھ نشانیاں ٹیلے کی شکل میں باقی رکھی تھی، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ تب سے دنیا کے اندر اللہ کا کوئی گھر نہیں تھا، بس ایک ہلکی سی نشانی تھی۔ اور اللہ نے یہ دنیا بھی جو بنائی، اس سے پہلے بھی، زمین بنانے سے پہلے بھی پوری دنیا میں پانی تھا، اللہ نے پانی پہلے بنایا، اور پانی کے بعد جب زمین بنانے کا ارادہ کیا تو پانی کے اندر سے ٹیلے کی شکل میں بلبلہ اٹھا، اور وہاں سے اللہ نے زمین کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ تو جو سینٹر تھا، جو پانی کے اندر سے جو سینٹر نکلا اور وہاں سے زمین کو پھیلایا، وہ وہی جگہ ہے
جہاں پر آج اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ اس زمانے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک وہ گھر رہا، پھر اللہ نے اس کو آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ تب سے دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کا کوئی گھر نہیں تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تمام امتحان میں کامیاب ہو گئے، ان کے بیٹے اسماعیل بھی بڑے ہو گئے، تب اللہ کا حکم آتا ہے کہ ابراہیم ہماری عبادت کے لیے کوئی گھر بناؤ، ہمارے گھر بنانے کی تیاری کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف پہاڑوں سے پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ خود اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، اور باپ بیٹے نے مل کے بیت اللہ کی تعمیر کو شروع کی۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے تو کئی معانی اور کئی مطلب نکلتے۔ قرآن نے بیت اللہ تعمیر کرنے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بیت اللہ بنا رہے تھے، پتا چلا بیت اللہ تو حضرت آدم کے زمانے سے بنا ہوا تھا، اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ اس کی ہلکی نشانی وہ بھی حضرت ابراہیم نے پوچھا یا اللہ تیرا گھر کہاں بناؤ؟ تو کہا کہ ایک جگہ ہے جہاں پر ایک زمانے میں میرا گھر تھا، وہیں پر بناؤ۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے پتا نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسی جہاں زمزم کا کنواں تھا اس کے قرب و جوار میں کہیں پر اپنا پر مارا، تو جیسے ہی پر مارا تو زمین کا حصہ پھٹا اور پرانے بیت اللہ کی تعمیر کے کچھ اثرات وہاں پر دکھائی دیے، کچھ ٹیلا جیسا دکھائی دیا۔ بس اسی ٹیلے کے چاروں طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اوپر اٹھانا شروع کی، اور بیت اللہ کی تعمیر باپ بیٹے نے مل کے کی۔ اس وقت اللہ کی بڑی مدد آئی۔ ایک تو آپ کے پاس حجر اسود تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، اور واسطہ در واسطہ وہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اور اب جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تو ایک پتھر اور تھا، جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے جو دیواریں اوپر جانے لگی، آج کل کے زمانے میں جیسے ہم لوگ سیڑھی استعمال کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے رہ کر اس کی دیواروں کو اونچا کرتے تھے۔ جو دیواریں اوپر جاتی وہ پہاڑ خود، وہ پتھر خود حضرت ابراہیم کو اوپر لے کر جاتے، اور جیسے اترنے کا ہوتا تو وہ پتھر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیچا کر دیتا تھا۔ یعنی اللہ کا اس زمانے کا بنایا ہوا لفٹ اور ایکسیلیٹر آج کے زمانے میں دنیا نے یہ بنایا، اللہ نے وہ پتھر میں ایکسیلیٹر فٹ کر دیا جو حضرت ابراہیم کو خود بخود لفٹ کی شکل میں اوپر لے جاتا، اور دیواریں بناتے جاتے، نیچے اترنے کا ہوتا تو وہ پتھر خود آپ کو نیچے لے کر آتا۔ ایک وقت آیا کہ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ بیت اللہ کے 4 کونے بنا دیے گئے۔ ایک کونے کے اندر آپ نے حجر اسود کو حفاظت کے ساتھ لگا دیا کہ جنت کا پتھر ہے تو اللہ کے گھر میں حفاظت سے لگا دیا جائے۔ اور یہ پتھر کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ تعمیر کر رہے تھے، اور اس پتھر میں معجزہ تھا کہ وہ آپ کو اوپر لے جاتا اور نیچے اتارتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی حفاظت سے رکھ دیا۔ کیوں؟ اس کے اوپر ان کے پیروں کے نشان آ گئے، بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اور وہ پتھر جن کے اوپر ان کے پیروں کے نشان تھے، اللہ نے اس کو مقام دیا کہ وہ آج مقام ابراہیم کہلائے، وہ مقام ابراہیم کہلائے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر کہا گیا، جہاں قرآن اس کی تعمیر کی بات آئی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو بھی نماز پڑھنے کی جگہ بنائی جائے۔ یہ اللہ کا حکم آیا قرآن کے اندر۔ چنانچہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسی 3 جگہ ہیں جہاں میری چاہت تھی، اور میری چاہت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت عمر فرماتے کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ، اگر یہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو بھی اگر مصلی بنا دیا جائے اور یہاں پر بھی اگر نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی تو کتنی بڑی بات ہوتی۔ میں نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی اللہ کے رسول کے سامنے۔
اللہ کے رسول پر قرآن کریم کی آیت اتری جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاحِيمَ مُصَلًّى، اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ چنانچہ آج حاجی کو پوچھئے، حاجی جب طواف کرے گا 7 چکر مارے گا، عمرہ کرنے والا 7 چکر مارے گا طواف، آپ کا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت طواف کی نہ پڑھیں، آپ کا طواف ادھورا ہے۔ 7 چکر مارنے کے بعد صفا مروہ کی سعی بعد میں کرنے جانا ہے، پہلے آپ کو وہاں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنی۔ یہ تو بات کے مفتیان کرام نے سہولت دے دی، کیونکہ آج کل بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر ایک آدمی وہاں کھڑا ہو جائے گا تو طواف کرنے والے کیسے کریں گے؟ پھر یہ کہ شرطا اور پولیس والے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، آپ نے رکعت بھی باندھ دی ہے تو چاروں نماز میں دھکا مار کے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے مفتیان کرام نے سہولت کر دی آپ کو کہ ضروری نہیں ہے کہ مقام ابراہیم ہی کے پاس کھڑے ہو کر آپ 2 رکعت پڑھو، آپ کو جہاں کہیں جگہ ملے وہاں مقام ابراہیم سے تھوڑا ہٹ کے، اگر وہاں جگہ نہیں ملتی تو پوری مسجد حرام میں جہاں کہیں جگہ ملے آپ 2 رکعت پڑھ سکتے، پہلے 2 رکعت پڑھو، پھر پیٹ بھر کے زمزم پیو، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے جاؤ۔ یہ مسائل بیان کیے گئے تو اللہ نے حضرت عمر فاروق کی چاہت کے مطابق اللہ نے اس آیت کو اتارا۔ دوسرا فرماتے کہ میری چاہت تھی جب ہم لوگ مدینہ میں آئے تو میری چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ امہات المؤمنین یعنی اللہ کے رسول کی بیویاں، ان کے لیے پردے کا کوئی حکم اتارے، میری چاہت تھی، کیونکہ یہودیوں کی نظریں بڑی اچھی نہیں تھی، وہ گھور گھور کے مسلمان کی عورتوں کو دیکھتے تھے، مجھے بڑا غصہ آتا تھا، تو میری دل کی چاہت تھی کہ اللہ امہات المؤمنین کے لیے کوئی پردے کی آیت اتارے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چاہت کے مطابق سورۃ الاحزاب کی وہ آیت اتاری کہ جس میں پورے پردے کے احکام بیان کیے گئے۔ تیسرا ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے، بیویوں نے خرچہ بڑھانے کی اسکیم نکالی، تمام بیویوں نے کہا اللہ کے رسول کو کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، جیسے آج کل کہتی ہے نا بیویاں پاکٹ منی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، تو بیویوں نے اس زمانے میں بھی اسکیم نکالی، سب نے مل کے اللہ کے رسول کے سامنے پیغام بھیجا ہمارا بھی خرچہ بڑھایا جائے۔ اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں ہے تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، حضور نے ان سے بات کرنا بند کر دیا، حضور نے بات کرنا بند کر دیا تو حضور کی بیویوں میں ابوبکر صدیق کی بیٹی بھی ہے حضرت عائشہ، حضور کی بیویوں میں عمر فاروق کی بیٹی بھی ہے حضرت حفصہ۔ چنانچہ مدینہ میں کسی نے بات چلا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے بیویوں کو طلاق دے دی، حضرت عمر کو پتا چلا تو حضرت عمر غصے کی حالت میں آئے اور ایک روایت میں تو ایک گھر میں جا کے اپنی بیٹی حفصہ کا گلا پکڑ لیا کہ تو نے اللہ کے رسول کو ستایا، کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول ناراض ہوئے، تجھے اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ لیتی، تو نے اللہ کے رسول سے مطالبہ کیوں کیا، اپنی بیٹی کو پکڑاؤں گا۔ ہے آج کل کوئی باپ ایسا اپنی بیٹی کا قصور نکالا کہ تو نے اللہ کے رسول کو ستایا، اور پھر بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، اور اللہ کے رسول بات کرنا بند، بیویوں سے بات کرنا بند، اور گھر کا ایک اوپر والا حصہ تھا بالائی حصہ، اس گھر کے اندر اللہ کے رسول چلے گئے اور دروازے پر ایک صحابی کو کھڑا کر دیا کہ کوئی بھی اندر آنے کی اجازت مانگے، کسی کو اجازت نہ دی جائے۔ تو حضرت عمر بار بار سیڑھی چڑھ رہے اور وہ صحابی کو کہہ رہے اللہ کے رسول سے میری ملاقات کرا دو، صحابی کہتے حضور نے ملنے سے منع کیا، وہ واپس چلے جاتے، پھر دوسری مرتبہ آ جاتے اور کہتے اللہ کے رسول سے ملاقات کرا دو، پھر کہتے واپس چلے جاتے جب اجازت نہ ملتی۔ تیسری مرتبہ انتہائی غصے میں سیڑھی سے اترے اور کہنے لگے آج تو میں حفصہ کو قتل کر دوں گا، اپنی بیٹی کو مار دوں گا کہ جس کی وجہ سے میرے رسول کو تکلیف ہوئی۔ حضور نے سن لیا، اللہ کے رسول کو پتا تھا یہ عمر ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے صحابی کو کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ میرے پاس، اور کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو حضور نے فرمایا نعوذ باللہ ایسی کس نے بات کی؟ کہا یا رسول اللہ مدینہ میں تو ایسا مشہور ہو گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے خرچے کے بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا تو ہم نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو حضرت عمر اپنی بیٹی کے گھر پہ جا کے اتنا زور سے بول رہے ہیں کہ تمام بیویوں کے گھر وہاں پر تھے، سب کو سنائی دیا، یوں کہا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی بیٹی کو بھی سنا رہے کہ اللہ کے رسول کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے،
اگر اللہ کے رسول چاہیں تو تم تمام کو طلاق دے دے، اور اللہ ان کے لیے تم سے بھی زیادہ پاکیزہ اور تمام صفت بیان کی. ایسا ربہ ان طلقکن، امید ہے کہ ان کا رب تمہارا طلاق کروا دے. ان یبدلہ ازواجا، اور بدلے میں تم سے بھی اچھی عورتیں اللہ ان کو دے دے. مسلمات، مؤمنات، قانتات، قانتات یعنی تھوڑے کے اوپر صبر کرنے والی، تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادتیں کرنے والی، سائحات، سائحات روزہ رکھنے والی، سیبات و ابکارا. اللہ چاہے تو کنواری بھی دے، اور اللہ چاہے تو شادی شدہ بھی اللہ کے رسول کو دے سکتا ہے. لہذا تم لوگ اتراؤ مت، تمہاری اللہ کے رسول کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح حضرت عمر نے چاہا، خالی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اللہ نے ان کی چاہت کے مطابق یہ پوری آیت اتار دی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا. تو 3 موقع قرآن کریم میں ایسے آئے ہیں کہ ان کی چاہت کے مطابق اللہ نے قرآن کو اتارا. تو یہی ان کی چاہت تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے. اللہ نے آیت اتاری وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، طواف کے بعد 2 رکعت نماز وہیں پر کھڑے ہو کر پڑھا کرو. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل سے کروائی. پھر 17ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اللہ نے کہا کہ نبی اعلان کر دو لوگوں میں حج کا. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یا اللہ یہاں کون ہے؟ یہاں جتنے لوگ ہیں ان کو تو خالی میں جا کے کہہ دوں گا تو بھی وہ حج کر لیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے زور سے آواز لگاؤ. تو اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا آپ کا کام ہے، اس آواز کو دنیا کے کانے کونے میں پہنچانا ہمارا کام. چنانچہ حضرت ابراہیم نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آواز لگائی، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا يَأْتُونَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگ دنیا کے کونے کونے سے یہاں پر آئیں گے، دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر بیٹھ کر بھی آئیں گے اور پیدل بھی آئیں گے. من کل فج عمیق، دنیا کی گہرائی میں سے بھی آئیں گے اور اونچائی کے اوپر سے بھی آئیں گے. چنانچہ صدائے ابراہیم کی اس آواز کا نتیجہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں. پوری دنیا سے تقریباً کبھی 25 لاکھ تو کبھی 30 لاکھ کبھی 40 لاکھ کے قریب حاجیوں کی تعداد پوری دنیا سے مکہ المکرمہ کے اندر پہنچتی. یہ حضرت ابراہیم کی اس آواز کا اثر ہے. تو بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا بیت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کروایا. پھر اس کے بعد طوفان نوح کے موقع پر اللہ نے اس کو اٹھا دیا. دوسری مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی. پھر وہ بیت اللہ چلتا رہا. کبھی کبھی اس کی دیواریں کمزور ہو جاتی تو لوگ اس کو مرمت کا کام کرتے اور یہ تمام کام ٹوٹا پھوٹا چلتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی، یعنی اللہ کے رسول ابھی نبی نہیں بنے تھے، نبوت ملنے میں 5 سال باقی تھے. اور اس وقت مکہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ بیت اللہ کی تمام دیواریں مخدوش ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، لہٰذا ان کو گھرا کر بہترین طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی چاہیے. تو اس زمانے میں زیادہ تر لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ یا تو چوری کا، ڈکیتی کا، زنا کا، شراب کا ایسا پیسہ تھا. چنانچہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے یہ اعلان کروایا کہ بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی، لہذا جس کے پاس اپنی کھیتی باڑی کا حلال پاکیزہ پیسہ ہو وہی پیسہ یہاں پر لے کر آئے، ورنہ اگر پیسہ دوسرا ہے تو کوئی پیسہ لے کر نہ آئے. اور پورا تقسیم کر دیا. بیت اللہ کے 4 کونے بنیں گے، اس کے 4 ستون ہوں گے، یہ ستون فلاں قبیلہ بنائے گا، یہ ستون فلاں قبیلہ بنائے گا، دروازہ فلاں قبیلہ بنائے گا. مکہ میں جو بڑے بڑے قبیلے پائے جاتے تھے تمام قبیلوں کو ایک ایک کام تقسیم کر دیا اور کہا کہ حلال اور پاکیزہ پیسوں سے بیت اللہ کی تعمیر کی جائے. چنانچہ تمام بیت اللہ کی دیواروں کو جو مخدوش ہو چکی تھی گرایا گیا، حجر اسود کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا اور دوبارہ بیت اللہ کو بہترین طریقے سے تعمیر کیا گیا. تعمیر کرتے کرتے ابھی آج کل ہم لوگ جو بیت اللہ دیکھتے ہیں، فوٹو میں دیکھتے ہیں، یا جو ہمارے حاجی حج عمرہ کر کے آئے ان کو پتا ہے کہ بیت اللہ کا جو شمال کا علاقہ ہے، یہ طرف والا علاقہ ہے، وہاں گول گول چولہے جیسا نظر آتا ہے نا، ایسا گول راؤنڈ جیسا نظر آتا ہے.
وہ حصہ بھی بیت اللہ ہی کے اندر تھا پہلے، لیکن جب قریش کے لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تو اعلان کیا تھا حلال پیسہ چاہیے، تو بیت اللہ بنتے بنتے اوپر تک پہنچ گیا، اور یہ حصہ جو سائیڈ والا گولائی میں ہے وہ حصہ ابھی شامل کرنا تھا اندر کے، ان کے پاس حلال پیسوں کی کمی ہو گئی۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس حلال پیسہ ہے ہی نہیں، پیسے تو بہت ہیں لوگوں کے پاس، لیکن پاکیزہ حلال پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے، چنانچہ وہ اس علاقے اس جگہ کو حتیم بولتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی حتیم میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی، کیونکہ حتیم وہ چار کونے کا جو بیت اللہ ہے اس سے باہر نہیں ہے، وہ اندر ہی کا حصہ ہے۔ قریش کے لوگوں کے پاس پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس کو شامل نہیں کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ اگر مجھے اپنی قوم کے کفر کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کی یہ چوکھٹ جو ان لوگوں نے اوپر بنائی ہے، بیت اللہ کی چوکھٹ کو میں نیچے کر دیتا۔ بیت اللہ کے میں دو دروازے بناتا، ایک داخل ہونے کا، ایک نکلنے کا۔ یہ اللہ کے رسول کی چاہت تھی، لیکن ابھی اللہ کے رسول نبی نہیں بنائے گئے تھے، اور مشرکین مکہ میں کفر ابھی تھا، اس لیے کچھ اور بات ہونے کا اندیشہ تھا، تو حضور نے اس کام کو کیا۔ بہرحال قریش کے لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اب حجر اسود ہر ایک کو پتا تھا کہ جنت سے اترا ہوا پتھر ہے، اس کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے، تو تمام قبیلے آپس میں لڑنے لگے، اور لڑتے لڑتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دوسرے کے خون کرنے پہ آ گئے۔ تو سب نے کہا کہ بھئی خون کریں گے، لڑائی کریں گے، مسئلہ تو حل ہوگا نہیں کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے کون۔ ہر ایک آدمی، ہر قبیلہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے تو ہم رکھیں گے، یہ عزت والا کام ہم کریں گے۔ لڑتے لڑتے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، ہم لوگ حرم میں بیٹھ جاتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی آدمی پہلا حرم میں آئے گا اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ہم کو منظور ہوگا۔ لوگ اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے۔ حضور کی عمر ابھی 35 سال ہے، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ او محمد، یہ تو امین آ گئے، امانت دار آ گئے، یہ تو فیصلہ کرنے والے آ گئے، ارے یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہو۔ تو اللہ کے رسول نے آ کر پوچھا کس بات کا جھگڑا ہے؟ سب نے کہا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا جھگڑا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک چادر لائی جائے، چنانچہ ایک بڑی چادر لائی گئی۔ اللہ کے رسول نے حجر اسود اٹھا کر اس چادر کے اندر رکھا، اور تمام قبیلوں کے ایک ایک سردار کو بلایا اور کہا کہ چادر اٹھاؤ، جھگڑا ہی ختم۔ تمام قبیلے کے بڑے آدمی سرداروں کو بلایا کہ چادر اٹھاؤ، اور چادر اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار کے پاس لے گئے۔ سب لوگوں نے چادر کو اٹھا کر رکھا، حضور نے اس میں سے حجر اسود کو اٹھا کر بیت اللہ کے اندر لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا 35 سال کی عمر میں یہ اتنا زبردست فیصلہ تھا کہ مکہ المکرمہ کے لوگوں کو آپس میں لڑنے سے روک دیا۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا۔ تو بہرحال یہ بیت اللہ کی تعمیر تیسری مرتبہ قریش مکہ نے کی۔ اللہ کے رسول کی البتہ چاہت تھی کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں بیت اللہ کے 2 دروازے بناؤں گا، اور یہ جو چوکھٹ اتنی اونچی ہے، آج ہم لوگ مجھ جیسا آدمی بھی وہاں کھڑے ہو کر جائے تو چوکھٹ کے اوپر بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ پہنچتا ہے، چوکھٹ بہت اونچی ہے، آج کل اس کی صفائی کے لیے بھی سیڑھی لگانی پڑتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں چوکھٹ کو بالکل نیچے کر دوں۔ اللہ کے رسول تو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضور کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، حضرت معاویہ، ان تمام کے زمانے تک بیت اللہ ایسا ہی رہا جیسا کہ قریش کے لوگوں نے بنایا تھا۔ پھر مکہ کے سردار بنے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس زمانے میں جو تھوڑے کچھ صحابہ موجود تھے، ان صحابہ کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو پتا ہے اللہ کے رسول کی چاہت تھی کہ بیت اللہ ایسا بنا دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ کفر کا اندیشہ تھا، اور پیسے بھی لوگوں کے پاس نہیں تھے، اور ابھی تمام مکہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی کفر کا اندیشہ نہیں ہے، پیسے بھی میرے پاس بہت ہیں، اگر تم لوگ کہیں تو بیت اللہ کی دیواروں کو اس طریقے سے بنایا جائے جو اللہ کے رسول کی چاہت۔ تو تمام صحابہ نے بیک وقت منظور کر دیا، چنانچہ بیت اللہ کی اب 4تھی مرتبہ تعمیر ہوئی عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں، اور انہوں نے بیت اللہ کی چوکھٹ کو بالکل نیچا کر دیا۔ بیت اللہ کے 2 دروازے بنائے، ایک داخل ہونے کا، ایک نکلنے کا،
اور حتیم جو سائڈ والا گولائی والا حصہ ہے اس کو بھی پورا کا پورا دیواریں اٹھا کر بیت اللہ کے اندر شامل کر دیا. یعنی بیت اللہ چوکور نہیں رہا بلکہ چولہے کی شکل کا ہو گیا. تو تمام صحابہ خوش ہو گئے کہ الحمدللہ اللہ کے رسول کی جو چاہت تھی اس چاہت کے مطابق بیت اللہ بن گیا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اگر قصہ معلوم نہ ہو تو عبداللہ بن زبیر کو قتل کروایا تھا حجاج بن یوسف نے. حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، اس نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کروایا تھا. اور اس زمانے میں بنو امیہ کے بادشاہ تھے عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان بغداد میں مسلمانوں کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے. تو حجاج کو عبداللہ بن زبیر کا یہ کام پسند نہیں آیا، تو اس نے عبد الملک بن مروان کو لکھ کر بھیجا کہ عبداللہ بن زبیر کا کاٹا تو میں نے نکال دیا، میں نے ان کو قتل کروا دیا. اگر تم کہو تو انہوں نے جو بیت اللہ بنایا ہے اس کو توڑ کر جیسے ہی پہلے قریش کا تھا ایسا میں بنا دوں. تو عبد الملک بن مروان نے اجازت دے دی. تو حجاج نے پورا بیت اللہ توڑوا دی، اس کی دیواریں توڑوا دی. اور آج جس شکل میں بیت اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں اس شکل کے اندر اس نے بنا دیا. ایک دروازہ کر دیا اور وہ بھی اوپر کر دیا. حتیم کا حصہ جو گولائی کا باہر ہے وہ پورا کا پورا باہر رہنے دیا. عبد الملک بن مروان کو بعد میں کسی نے بتایا کہ حجاج کے کہنے پہ آپ نے بیت اللہ کی یہ دیواریں توڑوا دی. آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن زبیر نے جو بنوایا تھا وہ اللہ کے رسول کی چاہت کی وجہ سے بنوایا. تب عبد الملک بن مروان افسوس کرنے لگا کہ خدا پاک کی قسم مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کی چاہت کا پتہ نہیں تھا، مجھے تو حجاج نے کہا اور میں اس کی باتوں میں آ گیا. بہرحال اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت ختم ہو گئی اور سن 1001 میں تقریباً عثمانی دور آیا. 1040 میں عثمانی دور آیا اور ترکیوں کی سلطنت آئی. تو ترکیوں کی سلطنت کے اندر ترکیوں نے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے مشورہ کیا. 1040 ہجری یعنی ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں 1448 میں. میں 440 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یا 400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ترکیوں کی سلطنت تھی. تو ترکیوں نے سوچا کہ ہم دوبارہ بیت اللہ کو بنا دیتے جیسے اللہ کے رسول کی چاہت تھی. 2 دروازے والا حتیم کو کعبہ کے اندر لا دیتے ہیں اور دروازہ نیچا کر دیتے، چوکھٹ کو نیچا کر دیتے ہیں. تو علماء نے مشورہ کیا کہ اب ایک کام کرو، جیسا ہی ایسا رہنے دو. اگر ترکیوں نے دوبارہ اس کو توڑا، بعد میں کوئی اور پاور والی حکومت آئی تو وہ اپنا پاور کا غلط استعمال کر کے پھر حجاج کی طرح بنا دے گا. پھر کوئی اور پاور والا آیا تو پھر پاور کا استعمال کر کے اللہ کے رسول کی چاہت کے مطابق بنا دے گا. بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے وہ لوگوں کے لیے مذاق بن کے رہ جائے گا. اس لیے جیسا ایسا رہنے دو. چنانچہ 1040 میں عثمانی دور سلطان مراد چہرم کے دور کے اندر جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، پکی تعمیر ہوئی جس کے اندر چاندی کو بھی پگھلا کر ڈالا گیا اور حجر اسود کو پوری شکل کے اندر گولائی کی شکل دی گئی. اس تعمیر کے اندر بیت اللہ کو بنایا گیا اور اسی شکل میں باقی رکھا گیا. اور جن لوگوں کے پاس اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک بیت اللہ کی چابی رہتی ہے ان گھر والوں کو کہہ دیا گیا کہ آئندہ اگر بیت اللہ کی کسی دیوار کے اندر کوئی خراش وغیرہ آتی ہے تو اس کی مرمت تو کی جائے، لیکن اس کو گرا کر نیا بنانا یا نیا دروازہ ڈالنا یا کچھ اور کرنا آئندہ کوئی نہیں کرے گا. اس کا فیصلہ تم لوگ کرو گے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں اللہ کے رسول نے چابی دی. اور قیامت تک حضور نے فرمایا تمہارے خاندان میں قیامت تک چابی رہے گی. جو بھی آدمی تمہارے خاندان سے چابی کو کھینچنے کی کوشش کرے گا وہ زمین کا سب سے بڑا ظالم ہوگا. اسی لیے آج اتنی بڑی بڑی حکومت آ گئی. محمد بن سلمان نام کا بادشاہ ہے، سب کرنے کے کام کرتا ہے، لیکن اس کو بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اس خاندان کے پاس سے اس چابی کو لے سکے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث سے ہر ایک آدمی ڈرتا ہے. تو وہ لاسٹ 1040 ہجری کے اندر، 1448 ابھی چل رہا ہے، 1040 ہجری کے اندر جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اس کے بعد سے لے کر اب تک تو الحمدللہ نیچے چاندی کی پلیٹیں بھی ڈالی گئی، سب کچھ کیا گیا، لیکن دیواروں کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی. دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی. جیسا ہے اس کو اسی شکل کے اندر باقی رکھا اور انشاءاللہ اللہ قیامت تک اس کو اسی شکل کے اندر باقی رکھیں گے. تو اس طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت اللہ کی تعمیر کو فرمایا. 5 مرتبہ الگ الگ تعمیر پھر سعودی بادشاہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے خزانے مستقل اس کے نام پہ خرچ کیے. اور اب تو انہوں نے اپنے ملک کی جو آمدنی ہے، اپنے دیش کی جو آمدنی ہے، اس آمدنی کا ایک مخصوص حصہ
دونوں حرم کے لیے مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دونوں مسجدوں کے لیے انہوں نے کچھ 15% یا 20% حصہ اس کی تعمیر کے اندر خرچ کر دیا، اور انہی بچے ہوئے پیسوں سے انہوں نے اب تو بڑی بڑی بلڈنگیں وغیرہ بنا دی ہیں کہ جس میں سے جو بھی آمدنی ہوگی یہ دونوں حرم کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کی خدمت کا ان لوگوں سے کام لے رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ نماز کا ثواب مسجد حرام میں، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر۔ اس لیے جب بھی کبھی عمرہ میں جاتے ہیں ہمارے ساتھ حاجی ہوتے ہیں تو میں تمام حاجیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی حرم کو چھوڑ کے کہیں اور پر نماز نہ پڑھا کرو، اپنے تمام کام کو آگے پیچھے کرو، چھوٹی موٹی شاپنگ واپنگ کرنی ہے تو شاپنگ کا ٹائم کوئی ایسا نکالو کہ تم اس میں نماز کا ٹائم نہ آتا ہو، کیونکہ اس میں نماز 1,00,000 نماز کے برابر۔ مسجد نبوی میں مدینہ المنورہ میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر۔ اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے بیت المقدس، جس میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نماز کے برابر ہے۔ اور ان تین مسجدوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، بقیہ کسی اور جگہ کی مسجد کی زیارت کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ وہ ثواب کا کام نہیں۔ یہ تین جگہ ایسی ہیں کہ ان کی زیارت کے لیے بھی اگر آپ سفر کرو گے تو آپ کا یہ سفر عبادت کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر فرد کو حرمین شریفین کی حاضری اور زیارت نصیب فرمائے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں بلائے اور اس گھر کی تقدیس، اس گھر کا احترام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔